السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ذی وقار علماء اکرام، معزز و محترم معلمین، مدرسے کے ذمہ داران، معزز حاضرین و حاضرات، عزیز طلبہ، الحمدللہ آج مدرسہ عباد الرحمن لتحفیظ القرآن کا تیسرا سالانہ تعلیمی اجلاس 7 مارچ بعد نماز مغرب منعقد ہوا، جس میں ہم نے طلباء کا تعلیمی مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سماعت کیا۔ یقیناً یہ طلباء کا تعلیمی مظاہرہ یہ اکابر علماء اکرام کے ماضی کو یاد دلاتا ہے۔ علماء اکرام جو اس اسٹیج پر تشریف لائے اور انتہائی متاثر کن بیان کیا، شاید ان کو بھی اپنا ماضی یاد آ گیا ہوگا ان طلباء کے مظاہرے کو دیکھنے اور سننے کے بعد۔ اسی دور سے گزر کر لوگ بڑے بڑے منصب پر فائز ہوتے ہیں، بڑے بڑے مقامات پر جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج میں آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں کروں گا، کیونکہ نماز مغرب سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت بھی مجھے 10 منٹ سے 15 منٹ کا شاید دیا گیا، اتنے ہی وقت میں مجھے بات کرنی ہے۔ طلباء کے تعلیمی مظاہرے کے بعد ناظم مدرسہ نے مدرسے کی تفصیلی رپورٹ سنائی، جو بہت ہی قابل اطمینان اور متاثر کن رہی، کہ مدرسے کو صرف تعلیم کی حد تک محدود نہیں رکھا، اس کو ایک بہترین تربیت گاہ بھی بنا دیا۔ ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم گاہیں بہت ہیں، تربیت گاہوں کی بہت کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام فراغت کے بعد بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کے فقدان کی وجہ سے بہت ساری برائیاں اور خرابیاں ان سے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ قابل تعریف ہے اور بہت اچھا قدم ہے کہ آپ نے یہ کام جو شروع کیا ہے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اس قلعہ گولکنڈہ میں جہاں پر بہترین مدرسہ چل رہا ہے، اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، 2000 سے پہلے کی تاریخ یہاں کی دیکھ لیں، تو بہت مختصر سے لوگ تھے، ایک بھی مسجد یہاں پر نہیں تھی۔ تربیت کے لیے پاشا بھائی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر کا انتخاب کیا گیا، اور بعد میں یہی مدرسے کے بانئین، ذمہ داران، آپ کے گھر کا انتخاب ہوا۔ یہاں پر تربیتی اجتماعات ہر ہفتہ رکھے جاتے، اور اس میں زیادہ تر لوگ کاروان سے ہجرت کر کے یہاں آ کر بس گئے تھے، یہی لوگ تھے۔ ایسے وقت میں قریشی صاحب اور عبدالسلام داعی، اور وقتاً فوقتاً مجھے بھی یاد کیا جاتا تھا، میں بھی یہاں آیا کرتا تھا، ایک مسجد بھی یہاں پر نہیں تھی۔ آخر میں مسجد بلال میں نماز کے بعد ہماری جماعت الگ سے بنتی اور ہم نماز وغیرہ پڑھا کرتے۔ نماز مغرب میں بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ اس کے بعد یہاں کے نوجوانوں نے، اس میں جناب عبدالصمد صمدانی صاحب اور ان کے بھائی ممتاز صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قریشی صاحب اور دیگر لوگ بھی تھے، اور ان میں پیش ہمارے انور بن عبدالرشید صاحب، ان لوگوں کی کوشش سے مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔
اب اس وقت قلعہ گولکنڈہ کے اندر 5 مساجد موجود ہیں، اور یہ جو قلعہ ہے یہ شرک اور کفر کا قلعہ تھا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کے ذریعے سے ایسا کام لے لیا کہ توحید کا قلعہ بن گیا۔ اتنی بڑی تعداد اور اتنے منظم انداز میں یہاں تعلیم کا نظم ہے۔ اس سے پہلے جامعہ حفصہ کے نام سے ایک بہترین جامعہ یہاں پر قائم ہوا، اور تقریباً 12 سال وہ اپنے خدمات انجام دینے کے بعد یہاں سے منتقل ہوا۔ اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں نے اور خصوصاً جناب عبداللہ باجوبیر صاحب اور ان کے بھائی انور باجوبیر، اور یوں سمجھے کہ ان کا پورا گھر مساجد اور مدارس کی خدمت کے لیے وقف ہو گیا ہے۔ جیسے یہ مدرسہ بنین کا چل رہا ہے، بنات کا بھی مدرسہ چلایا جا رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ ویلفیئر کام بھی یہاں سے ہو رہا ہے جو اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اور میں نے جو محسوس کیا ہے کہ اس مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جہاں توحید کی دعوت دی جا رہی تھی وہاں پر ویلفیئر کام بھی تھا۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر لوگوں کے حالات آپ تو جانتے ہیں، ایسے وقت میں یہاں سے اتنی بڑی خدمت انجام دی گئی جس کا بہت بہترین اثر ہوا، اور ایک بڑی تعداد الحمدللہ اپنے باطل عقائد سے تائب ہو کر سلفیت کو اختیار کر لی۔ یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے کام لے لیا۔ اور ایک بات جان لیں آپ کہ شہر حیدرآباد میں یہ انٹیلیجنس رپورٹ کے تحت میں بتا رہا ہوں، گزشتہ 22 سال کے اندر 168 مساجد حیدرآباد میں تعمیر ہوئی۔ اتنی تعداد اتنی گہرائی سے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ رپورٹ انٹیلیجنس کے پاس ہے۔ 22 سال کے عرصے میں 168 مساجد مزید حیدرآباد میں تعمیر ہوئی۔ اس وقت لگ بھگ 200 مساجد الحمدللہ شہر حیدرآباد میں ہیں، اور بعض زیر تعمیر بھی ہیں، اور بعض کی زمین بھی خریدی گئی ہے۔ شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور واجد حسن مدنی نے بھی، کہ یہ حفظ کا مدرسہ ہے تو اس میں حفظ کا زیادہ مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یہ مدرسے کی خصوصیت یہ ہے، یا یہاں کے اساتذہ یا ناظم یا دیگر معلمین کا، کہ جب ان کے سامنے کوئی مشورہ دیا جاتا ہے تو فوراً وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور کس انداز سے اس کو نافذ کرنا ہے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے کہ اس مدرسے سے میں صرف سالانہ جلسے میں شریک نہیں ہوتا ہوں، اس سے اتنا ہی تعلق میرا نہیں ہے، میں وقتاً فوقتاً یہاں کے اساتذہ سے ملاقات کرتا ہوں، میری بات چیت ہوتی ہے۔ سب سے اچھی بات یہ دیکھتی ہے کہ اساتذہ سب کے سب اکٹھا ہوتے ہیں اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور رائے اور مشورہ بھی طلب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کے اندر یہ تبدیلی لائیں گے۔ تو آپ نے جو مشورہ دیا ہے یہ مشورہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اکثر مقامات پر بہت ساری رائے دی جاتی ہیں، ذمہ داران سنتے اور نظر انداز کر دیتے ہیں، تو مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ چیز یہاں پر نظر انداز نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد شیخ نے ایک بات بہت اچھی بیان کی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں مساجد کا جہاں پر ذکر کیا، اس شہر حیدرآباد میں تقریباً 30-35 سال پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے لڑکوں کا مدرسہ قائم ہوا معہد علوم الحدیث، اور دوسرا دارالحدیث فتح دروازہ میں، اور لڑکیوں کا مدرسہ قائم ہوا جامعہ دارالفرقان۔ بعد میں اس سے ہٹ کر جامعۃ الفرقان ایک اور مدرسہ قائم ہوا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مدارس کا جال پھیلنے لگا۔ اب اس وقت شہر حیدرآباد میں جامعات اور مدارس کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے، اور مساجد میں مکاتب کا جو نظم ہے تقریباً 70 سے 80 مساجد ایسے ہیں جہاں پر مکاتب کا نظم ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے لیے بڑے فخر کی ہے
کیونکہ مجھے اکثر مساجد کو جانا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر ساری رپورٹ حاصل کر لیا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں خود ان مدارس کو جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور معائنہ وغیرہ بھی کرتا ہوں. تو پہلے جو سسٹم تھا مکاتب کا کہ طلبہ آ رہے، استاد پڑھا رہا، ایک استاد کے بعد 30 40 بچے پڑھ رہے اور رسمی طور پر سبق دیا جا رہا ہے، رسمی طور پر دعائیں یاد دلائی جا رہی ہیں. یہ سسٹم ختم ہو گیا. بعض جگہ رہ گیا تو رہ گیا ہوگا، لیکن پورے شہر حیدرآباد کے اندر اس میں تبدیلی آ گئی. اور بعض مساجد میں منظم انداز میں مکاتب کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کے لیے 3 سال کا ایک نصاب بھی بنایا گیا ہے اور کئی مساجد میں اس کو شروع بھی کر دیا گیا ہے. اور 3 سال کے اندر سال میں 6 ماہی 6 ماہی اور سالانہ امتحان ان کا رکھا جا رہا ہے اور حاضری کا انعام بھی ان مکاتب کے بچوں کو دیا جا رہا ہے. اور مکاتب کے بچوں میں عقیدے کی کتاب کو ازبر یاد دلا دیا گیا، حدیث کی کتاب کو 40 احادیث کو اور سیرت کو اور فقہ کے سوال و جواب کو بچوں کو ایسے یاد دلا دیا گیا ہے. ایسے ہی علماء اکرام کی موجودگی میں کتاب دی جا رہی ہے اور ان بچوں سے سوال کر لو، جو سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کر لو، بچے وہ جوابات دے رہے ہیں. یہ بہت بہترین انداز میں یہ مکاتب کی تعلیم بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے 3 سال تکمیل پر ان کو سند بھی دی جا رہی ہے. اور یہ 3 سال میں بچے کم سے کم 3 پارے یا زیادہ سے زیادہ 5 پارے قرآن کریم کے حافظ بن کر مکتب سے نکلنا ہے. یہ نصاب قائم کیا گیا ہے اور اس کو نافذ بھی کیا ہے. کئی مدارس میں بات چل رہی ہے. شیخ محترم نے کہا عبدالحسیب صاحب نے کہ یہ بہت ہی زیادہ خیر کی بات ہے. یقیناً میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے باجبیر فیملی کو خیر کے کاموں کے لیے منتخب کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سارے خدمات جمیلہ کو قبول فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان من الناس مفاتیح للخیر ومغالق الشر وان من الناس مفاتیح للشر ومغالق للخیر فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں خیر کی چابیاں دے دی گئی ہیں، خیر کا کام یہ کرنے والے ہیں، ان کی سوچ ان کی فکر خیر کے تعلق سے ہے، یہ جو بھی کام کریں گے خیر کا کام کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ہاتھوں میں شر کے تالے دے دیے گئے ہیں، یہ فتنوں کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، فتنوں کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، فتنوں کو آگے بڑھنے دینے والے نہیں ہیں. اگر کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے تو اسی کو وہیں پر تالا لگا کر ختم کرنے والے ہیں. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں خیر کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور شر کے تالے دے دیے گئے ہیں. شر کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، شر کو ختم کرنے والے ہوں گے اور خیر کو آگے بڑھانے والے ہوں گے. اور وہیں پر لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں شر کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور خیر کے تالے دے دیے گئے ہیں. جہاں پر یہ اچھی صفت کے لوگ ہیں وہیں پر ایسی بری صفت کے لوگ بھی ہیں جو خیر کو برداشت نہیں کر سکتے، خیر کے تعلق سے سوچ نہیں سکتے، خیر کی امید ان سے نہیں رکھی جا سکتی. یہ شر کو پھیلانے والے ہیں، فتنوں کو پھیلانے والے ہیں، ہر چیز میں نقص نکالنے والے ہیں. آج اگر ہم غور کر کے دیکھیں معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن ایک بات جان لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتوبہ، پس خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر والے بنا دیے، جن کے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے خیر کے چابیاں دے دی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین کی طرف سے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. ان لوگوں کے لیے خوشخبری، ان لوگوں کے مبارکباد ہے. تو یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ پوری فیملی الحمدللہ خیر کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے، خیر کو پھیلا رہی ہے، خیر کو آگے بڑھا رہی ہے. یہ مدارس چلانا یا پھر یہاں پر ٹیلرنگ سنٹر چلانا یا ویلفیئر کا دوسرا کام کرنا یا رمضان مبارک کے پیش نظر جو آپ کے امور ہیں یہ سب خیر سے تعلق رکھنے والے ہیں اور یہ سارے امور انجام دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ایسی شخصیتیں بھی ہیں جو اپنا نام بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتی اور میں بھی ان کا نام نہیں لوں گا. ان کی فکر یہی ہے، ان لوگوں کی بھی فکر یہی ہے
اور اتفاق سے وہ بھی ہمارے عبداللہ باجویر کے ساتھیوں میں سے ہیں. یہ لوگ بھی سارے شہر کے اندر مختلف انداز سے کام کر رہے ہیں، لیکن کہیں پر اپنا نام آنے نہیں دیتے، کہیں پر اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرتے. ویسی شخصیتیں بھی آج اس مجلس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. یقیناً میں اس موقع پر اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان کے ہاتھوں کو خیر والے ہاتھ بنائے اور خیر کا کام ان لوگوں سے لیتا رہے. اور آخر میں اور بھی باتیں تھی، بات کو ختم کرتے ہوئے بس اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا اور مدرسے کے سارے اساتذہ کو، ذمہ داروں کو، طلباء کو، ان کے سرپرستوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ یقیناً آج کا جو مظاہرہ ہے اور جس انداز سے مدرسہ چل رہا ہے یہ قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے. اللہ حاسدین کے حسد سے انہیں محفوظ فرمائے، شریروں کی شرارت سے اللہ اس مدرسے کو محفوظ فرمائے. اے اللہ مزید اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں ہمارے شیخ رفیق سلفی حفظہ اللہ نے بہت اچھی بات آپ نے تاکید کے ساتھ جمعیت کے ذمہ داروں سے اور دیگر ذمہ داروں سے کہی ہے کہ بہت سارے ہم نے بھی دیکھا ہے پروگراموں میں ایکشن کے ساتھ ترانے، نظمیں یا تقاریر وغیرہ کی جا رہی ہیں جو شرعی اعتبار سے معیوب بات ہے. انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا ہے مدارس کو سرکولر جاری کیا جائے گا اور ایسی حرکتوں سے ان کو روکنے اور بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس پر ضرور توجہ دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ